وہ وہاں پہ اپنا کوئی نائب بنا رہا ہو تو وہ نائب اسے بنائے گا جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اب جو اللہ نے کہا کہ وہ کائنات میں مصطفیٰ کا نائب بنائے گا تو اللہ اسے بنائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور لوگ جسے نائب بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جب میں اسے راضی ہوں تو میں اسے اپنا نائب بناؤں گا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا جسے میں بناؤں اسے کائنات نہ بھی مانے تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ یا علی۔ اور پھر امام کو ماننے کا اللہ نے معیار دیا ہے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ توحید کو جیسے ماننے کا معیار ہے ویسے ہی امام کو ماننے کا معیار ہے۔ توحید کو ماننے کا معیار کیا دیا؟ یہ معیار نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لو۔ قبلہ مکہ کے مشرک 360 خداؤں کو مانتے تھے، انہیں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان 360 کے ساتھ ایک خدا اور مان لیا جائے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نبی نے کہا اس ایک سچے کو ماننے کے لیے پہلے 360 جھوٹے خداؤں کو برا کہو۔ وہ 360 خدا تو مان رہے تھے، انہیں ایک اور خدا ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ چلو 361 ہو جاتے، تو پھر وہ اسے کیوں نہیں مان رہے تھے؟ نبی نے کہا ایسے نہیں ماننا کہ کہو وہ 360 جھوٹے خدا بھی مانتا ہوں اور وہ ایک سچا خدا بھی مانتا ہوں، کہ نہیں، لا الہ کہہ کے پہلے جھوٹوں خداؤں پہ تبرہ کرو۔ لا الہ کہہ کے کہ کوئی معبود نہیں ہے جھوٹا، پہلے جھوٹے خداؤں سے تبرہ کرو، پھر الا اللہ کہہ کے سچے خدا کو مانو۔ قبلہ ہر بندہ کہتا ہے اہل بیت کو میں بھی مانتا ہوں، علی کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ نے ماننے کا معیار دیا ہے۔ اگر سچے اماموں کو ماننا ہے پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کرو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس نے کہا جیسے توحید کو ماننے کا میں نے معیار دیا ہے، لا الہ کہہ کے پہلے جھوٹوں سے تبرہ کرو، پھر الا اللہ کہہ کے سچے خدا پہ ایمان لاؤ، کیا ویسے ہی تم یہ کہہ دو کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں؟ ماننے کا یہ معیار نہیں ہے۔ تمہیں ماننے کا میں نے معیار کلمے سے سکھایا ہے، پہلے جھوٹے اماموں سے تبرہ کرو، پھر سچے اماموں پہ ایمان لے کے آؤ۔ کہ اگر علی کو ماننا ہے تو جو علی کے مقابلے میں آئے اس سے برات کا اعلان کرو، اگر حسن کو مانتے ہو تو جو حسن کے مقابلے میں آؤ اسے جھوٹا کہو، اگر حسین کو مانتے ہو تو حسین کے مقابلے میں آنے والے کو جہنمی سمجھو۔ کہ ویسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور قبلہ آج کا یہ جو دن ہے جو اب مجلس اعزا منا رہے ہیں، آج وہی جو سچے اماموں کی لڑی ہے، ان اماموں میں سے 8ویں امام کا دن ہے۔ جسے نہیں پتا وہ نہیں پتا، جو جانتا ہے سو جانتا ہے۔ آج 11 ذیقعدہ کا دن، میرا 8واں امام دنیا میں آ رہا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا ذکر اپنے اس امام کا کر دوں، اس لیے کہ دن 8ویں امام کا ہے، تو پھر 8ویں امام کا ذکر امت میں بھی رہے ہیں۔ ایک آپ کے میرے پہلے امام، دوسرے آپ کے میرے 8ویں امام، اور اللہ نے سچے امام کو ماننے کا جو معیار بتایا کہ اگر تم نبی کے بعد سچوں کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ جھوک جاؤ تو جتنے سالوں کے بعد بھی آخر تمہیں مجبور کروں گا کہ تم سچوں کے دروازے پہ جھکنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ جسے نہیں سمجھ آیا سمجھا دیتا ہوں۔ قبلہ میں سامع کو مشکل میں ڈالنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ منبر حق بیانی کی جگہ ہے۔ لوگوں نے نبی کے بعد علی کا دروازہ چھوڑ دیا، لیکن 25 سال کے بعد علی نہیں کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے علی ہاتھ بڑھاؤ ہم نے بیعت کرنی ہے۔
یا علی. دو امام ظاہری طور پہ حکومت میں آئے. اگر علی نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، علی پھر حکومت کی طرف نہیں گئے. نبی کے دنیا کے جانے کے 25 سال کے بعد لوگ علی کے دروازے پہ آئے، اور مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ علی نہیں جا رہا تھا، لوگوں کی حالت یہ تھی میرے حسن و حسین کچھ لے جا رہے تھے. اور مولا فرماتے ہیں کہ جب علی ظاہری طور پہ منبر خلافت پہ آ رہا تھا تو لوگ علی کی منبر پہ بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ ساری رات جاگ جاگ کے یہی سوچتے رہے علی منبر پہ کہاں بیٹھے گا. جسے تاریخ کا پتہ ہے وہ ذہن بیدار کرے، جسے سمجھ نہ آئی اس کا میں مجرم ہوں گا. قبلہ جملہ آسان کروں گا، ہر بات سمجھا کے جاؤں گا. لوگ جاگ جاگ کے سوچتے رہے کہ علی منبر رسول پہ کہاں بیٹھے گا. وہ جو مسجد نبوی میں منبر لگا تھا اس کے 4 زینے تھے. سب سے اوپر والے زینے پہ نبی بیٹھتا تھا. جب پہلی خلافت آئی نبی کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا. جب دوسری خلافت آئی تو پہلے کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا. جب تیسری خلافت آئی تو دوسرے کے احترام میں تیسرا زینہ چھوڑ دیا. اب 4 زینے تھے، چاروں زینے ختم ہو گئے. لوگ سوچ رہے تھے اب علی منبر پہ کہاں بیٹھے گا. مولا فرماتے ہیں میری بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے خود بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، بیمار لوگوں کے کاندھوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے، بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لیتے ہوئے آ رہے تھے. مولا کہتے ہیں کہ مزاج یہ تھا جیسے ہی میں نے پہلا قدم اپنی دہلیز سے باہر نکلا کہ مدینے کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہر مکان کی چھت پہ لوگ تشریف فرما تھے. مولا کہتے ہیں لوگ دیواروں کا سہارا لے کے کھڑے تھے. مولا کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ ہوا کو گزرنے کا بھی اوقات نہیں تھی. مولا کہتے ہیں میں نے انما یرید اللہ کا امامہ سر پہ سجا رکھا تھا، اذا جاء نصر اللہ کا کمرگن میں نے پہن رکھا تھا، کہ میں نے زاغل بصرہ کا سرمہ آنکھوں میں لگا رکھا تھا. مولا کہتے ہیں میں ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، خود موت بھی ملک الموت سے پناہ مانگ رہی تھی مجھے جگا دے. آج خود اولی الامر آ رہا ہے. کہا میری بیعت کا انداز یہ تھا کہ خود موت بھی ملک الموت کی پروں میں پناہ مانگ رہی تھی، مجھے پناہ دے. آج ملک الموت، آج اولی الامر آ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں میں آگے بڑھا. جیسے ہی میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا میں نے ہر مسلمان کے چہرے پہ پیشانی دیکھی کہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا. کہنے میں نے پہلا قدم منبر کے پہلے زینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی آرزوؤں پہ رکھ دیا. پہلا قدم منبر کے زینے پہ نہیں، لوگوں کی آرزوؤں پہ رکھا. کہا دوسرے قدم سے لوگوں کی حسرتوں کو پامال کر دیا. کہا تیسرے قدم سے لوگوں کی آرزوؤں کو کچل کے علی وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتا تھا. آج محمد کا وارث جو آ رہا تھا علی وہاں پہ بیٹھے جہاں محمد بیٹھتا تھا. مولا نے ایک ایک چہرہ دیکھا، لوگوں نے اپنے منہ ایک دوسرے کے کانوں کے قریب کیے، سرگوشیاں ہونے لگی. علی وہاں بیٹھا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا. کہ علی کہاں پہ بیٹھے؟ مولا نے 2 جملے کہے. آج اللہ کے اس احسان پہ شکر ہے کہ آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پہلا جملہ مولا نے فرمایا اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے کہ آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا ہے. دوسرا جملہ ایک ایک چہرے کو پڑھ کے مولا نے فرمایا لوگوں پریشان ہو، علی وہاں بیٹھا ہے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا. کہ لوگوں اس لکڑیوں کے منبر کی حیثیت کیا ہے؟ علی کے قدم تو مہر نبوت پہ آئے ہیں. یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے، علی کے قدم تو مہر نبوت پہ آئے ہیں.
پہلا امام مولا علی جنہیں حکومت مل رہی تھی، دوسرا امام علی رضا جنہیں ولی عہدی کے لیے نامزد کیا گیا۔ جب میرا مولا نیشا پور کے بازار سے گزر رہے تھے، تاریخ کا جملہ ہے، مولا نے خراسان جانا تھا، 24,000 علماء اسلام کالم دوات لیے کھڑے تھے۔ مولا کو روک کے کہا کہ فرزند رسول، مولا کی سواری پہ اماری تھی، مولا اماری کے اندر تشریف فرما تھے، اماری کے اندر پردہ تھا، لوگوں کا شور بلند ہوا کہ آج رسول کا بیٹا ہمارے شہر میں آیا ہے۔ کہا فرزند رسول خدا اماری سے پردہ ہٹائیے، ہمیں آج جمال رسالت دکھائیے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، فرزند رسول خدا اماری کا پردہ ہٹائیے، ہمیں جمال رسالت دکھائیے۔ میں کہوں گا لوگوں تم جا کے خلفاء کا چہرہ دیکھو، لوگ بھی جانتے ہیں کہ خلفاء سے رسول نظر نہیں آتا، امامت کے چہرے میں رسول نظر آتا ہے۔ کہ جاؤ جو مسند خلافت پہ تھے ان کا چہرہ دیکھو، لوگ کہیں گے کہ ان کے چہروں میں رسالت نظر نہیں آتی۔ مولا نے اماری سے پردہ ہٹایا، میرے 8ویں امام نے اپنے چہرے کی زیارت کی، کہ لوگوں کی آنکھوں سے اشک برس رہے تھے۔ اب دوسرا جملہ کہا، فرزند رسول خدا ہمیں لہجہ رسالت سنائیے۔ رسول کا لہجہ کیا ہوتا تھا؟ نبی کو دنیا سے گئے 190 سال ہو گیا، 190 سال کے بعد لوگ کھڑے تھے، ہمیں لہجہ رسالت سنائیے۔ اور 24,000 محدثین علماء اسلام قلم دوات لیے کھڑے تھے۔ کسوکی کی اہل اسلام، میں دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ قدرت کا انتظام تھا یا مشیت کا انتقام تھا؟ جو محمد کو ایک قلم دوات نہیں دیتے، آج 24,000 کھڑا تھا۔ جو محمد کو ایک نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، جو ایک نہیں دے رہے تھے، آج 24,000 کھڑا تھا۔ چند جملے میں اپنے حصے کا مسائب بھی نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آج 8ویں امام کا دن ہے، جو میرا باقی وقت ہے میں اسی امام کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اب کہا لہجہ رسالت سنائیے، کہا مولا کوئی حدیث سنائیے۔ اب مولا نے حدیث پڑھی، سمعت عن ابی موسیٰ بن جعفر عن ابیہ جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ حسین بن علی عن اخیہ حسن بن علی عن ابیہ علی بن ابی طالب عن رسول اللہ وقال رسول اللہ سمعت عن جبرائیل وقال جبرائیل قال اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے بابا اپنے جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے بابا علی زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بھیا حسن ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ رسول کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا، اللہ نے اپنے قلم قدرت سے لوح حکمت پہ لکھ دیا ہے۔ اللہ نے کیا لکھا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، فمن داخل حسنی امین۔ مولا نے جملہ کہا، اماری کا پردہ گرایا، مولا کی سواری چند قدم چلی، مولا نے سواری روکی، سواری کا پردہ ہٹایا، اپنا سر اقدس باہر نکال کے مولا نے ایک جملہ کہا، ولیکن بشرطہا وشروطہا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے توحید کا اقرار کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شرائط ہوتی ہے، وانا من شروطہا، ان شرائط میں سے ایک کو علی رضا کہتے ہیں۔ مولا توحید کی بنیاد بیان کر رہے تھے کہ اگر تمہارے دامن میں امامت و ولایت نہیں تو تمہیں توحید بھی فائدہ نہیں دیتی۔ کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا مضبوط قلعہ ہے،
جو اس خلے میں آ جائے گا عذاب سے محفوظ رہے گا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، مولا فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ کے بھی عذاب سے بچنے کی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، ان میں سے ایک شرط کو علی رضا کہتے ہیں، قبلہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، تمام علماء اسلام نے یہ حدیث لکھی ہے۔ برادران اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو امام نے یہ سند بیان کی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اگر اس پر یہ نام پڑھ کے پھونک دو تو اسے شفا ملتی ہے۔ ناموں میں اتنا اثر ہے، فرماتے ہیں کہ ناموں میں اتنا اثر ہے کہ اگر یہ نام پڑھ بھی اس پہ پھونک دو تو دیوانے کو شفا ملتی ہے۔ اب مولا ولی عہد بن گئے، آخری جملہ اس پہ آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ اب مولا اسلام کا دفاع کرنے لگے، ہر ہمارا امام اپنے زمانے کا محافظ اسلام ہے۔ امام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب نبی پردے میں چلا جائے تو وہ محافظ شریعت بن کے چلتا ہے۔ اگر دشمن کے دربار میں بھی اسلام پہ حرف آتا ہو تو امام اسلام بچانے جاتا ہے، اس لیے کہ امام اسلام کا محافظ ہے۔ مامون کا دربار ہے، ایک بندہ آ گیا، جیسے ہی وہ دربار میں آیا سارا دربار خوشبو سے معطر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ مامون نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شے میرے پاس ہے اگر تو ساری بادشاہت بھی دے دے تو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہر بندہ ذہن کو بیدار کرے، 2-3 منٹ سے پھر آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں کہ مولا کا ذکر آج کے دن ہو جائے۔ جیسے ہی مامون کے دربار میں آیا، جیسے خوشبو سے دربار معطر ہوا، کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ ایسی شے ہے اگر تو ساری بادشاہت بھی دے دے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کہا کیا ہے؟ کہ میرے پاس رسول کے 7 بال ہیں، منہ مبارک رسول کے بال، کہ میرے پاس 7 رسول کے بال ہیں۔ کہا واقعاً ہی ساری بادشاہت بھی دے دوں، رسول کے 1 بال کا مقابلہ نہیں ہے۔ کہ اچھا تو بول مجھ سے اس کے مقابلے میں کیا مانگے گا؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ہر بال کے بدلے 1 لاکھ دینار دے۔ اس نے کہا اچھا تجھے 7 لاکھ دینار چاہیے؟ اس نے 7 لاکھ دینار دیے اور اپنے پاس مولا کے رسول کے منہ مبارک رکھے۔ سارے خراسان میں اعلان ہو گیا جو رسول کے بالوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ خراسان میں مامون کے دربار میں آئے۔ لوگ آتے گئے، نبی کے بالوں کی زیارت ہوتی رہی۔ مامون نے کہا جو رسول کا بیٹا ہے علی رضا ابھی تک دربار میں نہیں آیا، سارا مسلمان کی حسرت ہے، فرزند رسول خدا کو بلاؤ۔ 8ویں امام آ گئے، کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ مولا نے کہا وہ رسول کا بال ہے، یہ رسول کا خون ہے، وہ رسول کا بال ہے، تیرے سامنے رسول کا خون ہے، رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا لہو ہے۔ مولا کے سامنے آئے، کہ تو کہتا ہے یہ 7 بال میرے جد کے ہیں۔ مولا نے سامنے دیکھے، مولا نے ایک ایک کو علیحدہ کرنا شروع کیا۔ مولا نے کہا یہ 7 بال رسول کی ہیں، یہ 3 بال رسول کے نہیں ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کر رہا تھا یہ 7 رسول کے ہیں۔ مولا نے کہا یہ 4 رسول کے ہیں، یہ 3 بال رسول کے نہیں ہیں۔ مامون بدن سے آتی ہے، وہی رسالت سے خوشبو آ رہی ہے۔ مامون کہتا ہے یہ دلیل نہیں مانگتا، مجھے کوئی اور دلیل دیجئے۔ حافظ آباد کا سوکی والوں، آخری جملہ آپ کی زحمتیں تمام ہے، اگر داد نہ بھی دو میرا جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا، جب بھی امام کا ذکر ہو تمہارے ذہن میں یہ جملہ آنا چاہیے۔ مامون کہتا ہے مجھے دلیل دو، یہ 4 رسول کے ہیں، یہ 3 رسول کے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا آگ روشن کر، اس نے آگ روشن کی۔ جیسے ہی آگ روشن ہوئی، جو 3 بال رسول کے نہیں تھے انہیں آگ میں ڈالا گیا، وہ بال جل گئے۔ اب جو 4 رسول کے تھے مولا نے وہ بال اٹھائے، مولا نے آگ میں ڈالا، آگ بجھ گئی۔ مولا نے کہا دنیا والوں، جب تم رسول کے بال کا
نہیں کر سکتے تو رسول کی آل کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یا ارحم الراحمین